معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی خیر خواہی کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ بندوں کی خیر خواہی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی فرماتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے لیے ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کسی کو کڑوی دوا پلاتا ہے وہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کو انجیکشن دیتا ہے جس سے پیشنٹ کو درد ہوتا ہے وہ بھی خیر خواہی ہے، اور بیماری بڑی ہو تو کسی کا آپریشن کرتا ہے وہ بھی خیر خواہی ہے، اور بیماری اگر بڑی ہو تو کسی کے جسم میں کسی حصے کو کاٹنا پڑ جاتا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کی خیر خواہی سمجھی جائے گی۔ اس چھوٹے سے جملے کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں تو اسلام کا سارا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہر بندے کا خیر خواہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے پیشے کے اعتبار سے ہر مریض کے لیے وہ خیر خواہ ہے، الا یہ کہ دل میں کوئی دشمنی نہ ہو ڈاکٹر کے دل میں۔ آج کے ماحول کو چھوڑ دیں، آج کے ماحول میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ڈاکٹر آپ کے لیے خیر خواہ ہے یا آپ کے لیے قصائی ہے۔ آج کے ماحول کو چھوڑ کر آپ سوچیں تو ڈاکٹر کا پیشہ کہنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد دوسرا اگر کوئی ہماری جان بچاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے، بلکہ غیر مسلم حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھگوان کا دوسرا روپ ڈاکٹر کی شکل و صورت ہے، بھگوان کا دوسرا روپ ڈاکٹر ہے۔ تو اگر انسان اپنے پیشے کا احترام کرتے ہوئے ڈاکٹر بنتا ہے اور اپنے پیشے پر برقرار رہتا ہے تو وہ ہر مریض کے لیے خیر خواہ ہے، دوا میٹھی ہو یا کڑوی ہو، کسی کو انجیکشن دے رہا ہو یا کسی کا آپریشن کر رہا ہو، وہ ڈاکٹر اپنے پیشے کے اعتبار سے اس پیشنٹ کا خیر خواہ ہے۔ تو ڈاکٹر جس طرح ہمیشہ اپنے پیشنٹ کا اور مریض کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کمی یہ ہے کہ ڈاکٹر کو پیسہ دینا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر کی نیت اگر بدل گئی تو وہ خیر خواہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے لیے جان لیوا اور نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر خواہی کا ہم اگر مفہوم سمجھنا چاہیں تو جس طرح ڈاکٹر کا کبھی آپریشن کرنا، کبھی جسم کے کسی حصے کو کاٹنا، یہ خیر خواہی ہے۔ کیا کوئی ڈاکٹر کو دشمن سمجھتا ہے اگر انجیکشن لگا رہا ہو؟ نہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارے لیے بہت خیر خواہ ہے۔ بخار میں آپ پڑے ہوئے تھے، گھر سے نکلا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا، دوا دکھی، آپ صحت یاب ہو گئے۔ دوسرے دن آپ ڈاکٹر سے مسکرا کر ملتے ہیں کہ سر مجھے فائدہ ہوا اور میں اب صحت مند ہو گیا۔ بلکہ بہت سے لوگ مٹھائی پیش کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ وہ ہم سے پیسہ بھی لے رہا ہے۔ کسی کا آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے بعد صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مریض اپنے لیے ڈاکٹر کو خیر خواہ سمجھتا ہے، چاہے وہ ہمیں انجیکشن لگائے، چاہے وہ آپریشن کرے، چاہے وہ جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر الگ کر دے، آپ اس کو دشمن نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جناب یہ زخم آپ کا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے،
اور جب ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ پورے جسم کو گلا دے گا، پگھلا دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جس جگہ پر بیماری ہے، جہاں زخم ہے، اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ آپ کے پورے جسم کی حفاظت ہو سکے۔ آپ کہتے ہیں یس سر، کتنا پیسہ لگے گا؟ وہ فیس بتاتے ہیں، اتنی فیس آپ دیتے ہیں جسم کے حصے کو کاٹنے کے لیے، اور جب آپ کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر کو، سر میں ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو جس طرح ایک مریض اپنے لیے ڈاکٹر کو خیر خواہ سمجھتا ہے، اسی طرح اللہ خیر خواہ ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بندے کو بھی ہمیشہ اللہ کو خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ خیر خواہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سمجھنا، بھلائی سمجھنا، فائدہ پہنچانا۔ اللہ کسی بندے کے لیے نقصان نہیں، فائدہ ہمیشہ چاہتا ہے، نقصان نہیں۔ کسی بھی طرح کی کمی اور کسی بھی طرح کی تکلیف انسان میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے، بس اتنی بات سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے تحت ساری باتیں آ جائیں گی۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ خیر خواہ ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، بچہ پانی نہانا نہیں چاہتا، بہت سردی ہوتی ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو نہلاتی ہے، وہ روتا رہتا ہے لیکن ماں نہلاتی ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کو نقصان دہ نہیں سمجھتا، دشمن نہیں سمجھتا، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اپنے لیے خیر خواہ چاہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے تو قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ولی کا مطلب دوست، اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ اب اتنی بات ہمیں سمجھنے کے بعد اسلام کے تمام احکامات یہ سب اسی محبت کے اوپر مبنی ہے، خیر خواہی کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو محبت کی بنا پر نفع پہنچانے کے لیے، روزے کا حکم دیا نفع پہنچانے کے لیے، خیر خواہی کے جذبے سے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بیماری دیتا ہے نفع کے لیے، اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے نفع کے لیے، اللہ کسی کو غریب بناتا ہے فائدے کے لیے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے حالات بندوں پر آتے ہیں یہ سب خیر خواہی کے جذبے سے ہے، خیر خواہی اور نفع پہنچانے کے جذبے سے ہے۔ اللہ کسی کا نقصان نہیں چاہتا، اللہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ جو بھی ہے ایک منٹ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم بیمار ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنازہ اٹھ گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مال ڈوب گیا، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، چند لمحے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں اللہ نے تکلیف میں ڈال دیا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچائے، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں دیکھنے کے اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نقصان تو نظر آئے گا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، انسان فوراً
ناشکری پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تکلیف ہو گئی، ٹھیس لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی اور ہم کو تکلیف ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے کیا اللہ کی حکمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، گلاس کا ٹکڑا چبھ جائے اور اس کو تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اجر و ثواب کا ذریعہ، جو بندہ جتنے دیر تک، جتنے دنوں تک، جتنے زمانے تک بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے دنوں تک اس کے لیے اجر و ثواب لکھتا رہتا ہے۔ آپ عبادت نہیں کر سکتے، بیمار پڑ گئے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے، چل پھر کر جمعہ کی نماز کے لیے، نمازوں کے لیے، جنازوں میں شرکت کے لیے، دیگر عبادتوں کو آپ نہیں انجام دے سکتے، بیمار پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ آپ کا حصہ بیماری کے باوجود اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو بیماری یہ ہمارے لیے رحمت ہوئی نا۔ بیمار اگر پڑ جائے کوئی بندہ، کسی کو بخار ہو، کسی کے پیر میں کانٹا چبھے، تکلیف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی کہ اگر کسی کو بخار آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں درخواست کرتا ہوں آپ دعا کر دیں، یا انہوں نے خود دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے آپ بخار میں مبتلا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی جب بھی ملتے اور ان کے ہاتھ کو کوئی پکڑتا تو ان کو لگتا کہ ان کو بخار ہے، ہمیشہ بخار میں رہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ثواب ہے۔ تو بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بیماری ایسی رحمت اور ایسی نعمت ہے، اس کو اللہ کی خیر خواہی سمجھنا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کہیں اللہ کا کوئی کام، اللہ کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت، جو بھی اللہ نے اور رسول اللہ نے جو طے فرمائے ہیں، یہ آپ کو نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان ہوئی، آپ کو نماز کے لیے آنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار کاروبار کے ٹائم میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو نمازوں کے اوقات طے فرمائے ہیں یہ ہمارے لیے خیر خواہی ہے، یہ ہمارے لیے نیک ہے، یہ ہمارے لیے ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہمارے لیے نقصان کی چیز نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے لیے خیر خواہ سمجھیں گے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی، ساری ٹینشنیں الجھنیں ختم ہوں گی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں گے۔ ہر کام میں آپ کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوئے، جو انبیاء علیہم السلام گزرے، ان کے سامنے جو بھی آتا، جیسے بھی حالات آتے، اس کو اللہ کی مرضی قرار دیتے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی حالت پیش آ جائے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو جو حالات آئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، بندے کے لیے، مخلوق کے لیے بس اتنا ہی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے خیر خواہ ہے، اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، اس میں ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیے کامیاب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ارشاد فرمائی، میں نے جو پڑھی،
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا کب تک؟ جب تک ہم کسی اپنے بھائی کی مدد کرتے رہیں گے۔ جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی۔ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں، اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں، اپنے لیے وقت نکالیں اور ان کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ سلامتی والا مذہب ہے نا۔ اللہ جس طریقے سے ہماری سلامتی چاہتا ہے، ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اسی لیے اسی طرح سے مذہب اسلام بھی خیر خواہی والا مذہب ہے۔ اسلام بھی کسی کو نقصان پہنچنا نہیں چاہتا، اسلام بھی کسی کے لیے خیر بدخواہی نہیں چاہتا، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کے اندر لوگ رہا کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے مومن بندے، مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، پوری دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمارا رشتہ جوڑا ہے۔ ہم آپس میں جو بھائی ہوتے ہیں، ایک خون کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتے کے جو بھائی ہوتے ہیں، اس کا رشتہ تو آٹومیٹک جڑ گیا۔ ایک ماں سے پیدا ہوئے خون کا رشتہ اٹوٹ ہو گیا۔ ایک وہ رشتہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جوڑا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی ایمان والا بندہ ہوگا، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ آپس میں ایمان والے بھائی کہلائیں گے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ دو باتیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ پریشان ہے، اگر وہ مجبور ہے، اگر وہ مظلوم ہے، اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ ننگا ہے، اگر وہ پیاسا ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس کی خبر لیتا ہے، اس کی خیریت پوچھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ ننگا ہے تو کپڑا دیتا ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہے تو پانی پلاتا ہے، قرض دار ہے تو اس کے قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آخری بات حضور نے فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے، ہر مسلمان کے اندر، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی آدمی کی عیب پوشی کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب کو چھپائے گا۔ دنیا میں ہم کسی کا عیب چھپاتے ہیں جبکہ ہم بھی بے عیب نہیں ہیں۔ اگر کسی کا عیب ہم نے دیکھا، کسی کے اندر کوئی نقص ہم نے دیکھا، کوئی کمی دیکھی، اور ہم کسی کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اظہار کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے۔ تو انسان اگر اپنے اندر غور کر لے تو وہ دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا، اور ظاہر نہ کرنے کا یہ انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو قیامت کے دن ظاہر نہیں فرمائیں گے، پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کے تناظر میں
ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا اس حدیث کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بھائی پریشان ہوتا ہے، ایک بھائی مجبور ہوتا ہے، کیا ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں؟ کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کریں؟ کیا احساس ہوتا ہے کہ اس مظلوم کی فریاد رسی کریں؟ اگر ہمارے اندر یہ احساس ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور مکمل ایمان والا بندہ بنایا ہے، اور اگر یہ احساس نہیں ہے، کسی کے دل میں یہ تکلیف نہیں ہے، کسی کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں، مسلمان نما ہے، مسلمان نہیں، مسلمان نما ہے۔ چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے جیسا نام ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں آتا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اگر مجبور ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا مکے کے اندر کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، تو ابو جہل نے دیکھا اور اس کو روک لیا اور کہا کہ ہاں اتنا پیک کر دو۔ تجارت کرنے والا اجنبی تھا، اس کو کوئی وہاں جاننے والے نہیں تھے، اور وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ ابو جہل کمینہ قسم کا آدمی ہے، یہ دوسروں کا مال ہڑپ جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اتنا اتنا دے دو، وزن کر دو۔ اس آدمی نے وہ سامان وزن کر دیا اور وہ سامان لے کر ابو جہل اپنے گھر چلا گیا۔ اب یہ پریشان اجنبی آدمی، اس علاقے میں اس کو کوئی جاننے والا نہیں، اب وہ پیسہ کیسے اس سے وصول کرے؟ تو کچھ لوگ سردار قسم کے لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، گپے مار کر بیٹھے تھے، ٹائم پاس کر کے بیٹھ رہے تھے۔ تو یہ تاجر ان کے سامنے سے گیا، بزنس مین، اور کہا کہ بھائی ایک شخص نے میرا مال اتنا لے لیا اور وہ چلا گیا، پیسہ نہیں دیا، آپ حضرات مجھے پیسہ دلوا دیں، قربان جائیے۔ اس زمانے میں جب اسلام کے دشمن ہر طرف اسلام کی شمع کو گل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، ان تمام سرداروں کے سامنے جب یہ بات کی تاجر نے، تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اتنا ڈر تھا، اتنا روب تھا اس ابو جہل کا تمام لوگوں کے اوپر۔ تو ان لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے، مزے لینے کے لیے کیا کہا کہ دیکھو وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے نا، جا کر ان سے کہو وہ تمہیں تمہارا پیسہ اور تمہارا حق دلوا دے گا۔ وہ کون تھے؟ کائنات کے آقا، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کیا سوچ کر کہا تھا کہ وہاں جاؤ گے ایک تنہا آدمی کیا کرے گا؟ ابو جہل کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن اس تاجر کے سامنے جب یہ بات آئی اور ان لوگوں نے کہا کہ اس آدمی سے جا کر کہو جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت حق کا دعویٰ کرتا ہے، مظلوموں کو حق دلانے کی بات کرتا ہے، جاؤ اور ان سے کہو۔ ان ناہنجاروں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے انسان نہیں جانوروں کا حق دلایا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کا حق دلایا۔ ایک جانور پر اگر ظلم ہوا ہے تو اس جانور کو بھی مالک سے حق دلوایا گیا۔ اس آدمی نے جا کر ان سے کہا کہ ایک شخص نے ہمارا مال لے لیا ہے اور پیسہ نہیں دیا، آپ مجھے پیسہ دلوا دیں۔ کہا اچھا چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ شخص پیچھے پیچھے ہے۔ آپ گئے اور ابو جہل کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے صرف اتنا فرمایا کہ اس شخص کا جو پیسہ ہے، جتنا تم نے سامان لیا ہے، ان کا حق واپس کرو، ان کا پیسہ دے دو۔ بس یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنا تھا
روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا، فوراً اندر گیا اور پیسہ لا کر دے دیا۔ وہ کمینے قسم کے لوگ جو ایک گروہ اور ایک جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو ہمت نہ ہوئی اور ہمارے آقا تشریف لے گئے اور صرف اتنا فرمایا کہ ان کا حق واپس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے جملے میں وہ طاقت تھی کہ ابو جہل کو اندر سے زلزلہ برپا ہو گیا اور وہ بے خود ہو کر، بے بس ہو کر، بے زبان ہو کر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کا پیسہ ادا کر دیا۔ تو مظلوم کا حق دلانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس آدمی کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس کا حق مارا گیا ہے، فوراً چل پڑے۔ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی مجبور ہے اس کا حق دلانا چاہیے۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ ان کی مدد کریں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، چلیے واقعہ ہی سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول کے چچا، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی کا قرض دار ہوں، مجھے قرضہ ادا کرنے کے واسطے کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس آپ کے چچا ذات بھائی، آپ کے بھتیجے کی قسم، بہرحال جو کچھ بھی دہائی دینی تھی، واسطہ دینا تھا، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کہو تو میں جن سے تم نے قرضہ لیا ہے ان کے سامنے سفارش کر دوں، ریکویسٹ کر دوں، تاکہ وہ آپ سے قرضہ لینے میں مہلت دے اور آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا بہتر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اے عباس، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ مسجد میں تھے نا، مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، رمضان کا دن تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے فرمایا اعتکاف نہیں بھولا ہوں، مسجد سے نکل رہے تھے تو انہوں نے روکا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں، مسجد سے کیوں نکل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اعتکاف یاد ہے، میں اعتکاف نہیں بھولا ہوں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے، مدد کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی کوشش میں لگتا ہے، کہیں چلتا پھرتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 10 سال اعتکاف کا ثواب، اور ایک دن کا اعتکاف کا ثواب اتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو 3 خندقوں کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 3 خندق، ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف کرے تو اس کو اللہ جہنم سے کتنا دور کر دیتے ہیں؟ 3 خندق کے برابر، اور ایک خندق کی چوڑائی ہوگی زمین و آسمان کے مسافت کے برابر۔ تو 3 خندق کے برابر اگر اللہ نے دور کیا، ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے برابر، تو 10 سال اعتکاف کا ثواب اور 10 سال اعتکاف کے خندق سے دوری کا کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میں اعتکاف کو نہیں بھولا ہوں، میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، میں تمہاری مدد کے لیے میں اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں جس سے تم نے قرضہ لیا ہے۔ میرے محترم حضرات، یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، مجھے سفر کے مہینے پر کچھ بات کرنی تھی۔ محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن میں نے اس ٹاپک پہ ابھی کوئی بات شروع نہیں کی۔ آج دراصل مجھے یہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ مسلمان زندہ قوم ہے،
مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، صحابہ کرام کی تاریخ رہی ہے کہ صحابہ کرام خود تو فاقے سے راتیں گزار دیا کرتے تھے، بھوکے سو جاتے تھے، لیکن اپنے پڑوس والوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ پیاسے انتقال ہو جاتا تھا، شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، اپنے بازو والے کی پیاس کا خیال کرتے تھے۔ انصار و مہاجرین کی محبتوں کا، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کا اور مدد کرنے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ صحابہ کرام تشریف لے گئے تو جو صحابہ مدینے میں پہلے سے موجود تھے، انصار جو مہاجرین یہاں سے مکے سے گئے، تو جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے صحابہ، جن کو انصار کہا جاتا ہے، انصار کا مطلب مدد کرنے والے، مہاجر کا مطلب ہجرت کرنے والے، تو جو ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے گئے، اب ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، بے یار و مددگار، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے۔ تو وہاں کے صحابہ کرام نے، انصار صحابہ کرام نے کیسی مدد کی؟ کتابوں میں ہے، حدیث میں، کہ صحابہ کرام نے جو مدینے میں موجود تھے، انہوں نے آنے والے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان آپ رکھ لیں، ایک مکان میں رکھ لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس تو ایک مکان ہے، آدھی دیوار ڈالتا ہوں، آدھی آپ رکھ لیں، آدھی میرے لیے چھوڑ دیں۔ اس طرح سے مدد کی۔ کسی کے پاس 2 بیوی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 2 بیوی ہے، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں عدت گزرنے کے بعد۔ غرض یہ ہے میرے دوستو، صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مال کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مال و دولت کیا چیز ہے، جائیداد کیا چیز ہے، آنے والے صحابہ کرام کی ایسی مدد کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ وہی قرآن آج بھی موجود ہے اور وہی تکلیفیں تقریباً ہر زمانے میں اہل حق کو آتی رہی ہیں۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رام نگرم میں جو حالات آئے ہوئے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ تقریباً 50 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں کا معائنہ کیا ہے، ان کی یہ رپورٹ ہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کی پوری ٹیم نے جا کر وہاں معائنہ کیا اور الحمدللہ وہاں مدد کا کام بھی، ریلیف کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن بہت نقصان ہوا ہے۔ 50 کروڑ کا نقصان ہے۔ بعض لوگوں کا پورا گھر زمین بوس ہو گیا، بعض لوگوں کے جانور، کاروبار بالکل ختم ہو گیا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ جس کی دکان بہہ گئی وہ کیا کر سکتا ہے؟ کاروبار کے جتنے سامان، جتنی مشینیں، سب ختم۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ خود دوسروں کو دینے والے تھے، لیکن آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لینے والے بن گئے، وہ مدد کے محتاج ہو گئے۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ بنگلور میں ہمارے الحمدللہ ایسے ایسے مسلمان ہیں جن کی شادیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، جن کی بلڈنگیں بہت عالیشان ہوتی ہیں، جہاں پورے ہندوستان سے مدارس والے چندہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ بنگلور والوں کے لیے بھی امتحان کا موقع ہے کہ آپ رام نگرم کے مسلمانوں کی فریاد رسی کریں، ان کے آنسو پوچھیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ گھر تو بہہ گیا، افسوس یہ ہوا کہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے 3 بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے کچھ زیورات وغیرہ خرید کر رکھے تھے، وہ بھی بہہ گئے۔ ان کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کی امیدیں سیلاب کے پانی میں بہہ گئیں۔ میرے دوستو، اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو ایسے بھی آزماتا ہے، کبھی مال دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی بارش زیادہ دے کر، کبھی بارش کو روک کر۔ آج بھی ہندوستان میں بہت سے اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی، وہاں لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہیں بارش زیادہ ہو گئی تو وہاں لوگ بارش سے پریشان ہیں۔ تو آج میرے دوستو ہم سبوں کا امتحان ہے۔ الحمدللہ ہماری نورانی مسجد اس سلسلے میں بہت فیاض ثابت ہوئی ہے۔
ہندوستان میں کہیں بھی کوئی فتنہ ہو، کوئی فساد ہو، نقصان ہو اور ریلیف کی ضرورت پڑی، یہاں اعلان کیا گیا، الحمدللہ آپ سبھی حضرات نے دل کھول کر چندہ دیا ہے، مدد کی ہے، اور اس میں ہم سب کا امتحان ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، سالار کے آج کے سالار میں اور سہارا میں بیک پیج پہ کچھ نمبرات دیے گئے ہیں جمعیت علماء کرناٹک کے کارکنان کی جو وہاں خدمت کر رہے ہیں، آپ ان نمبرات کو دیکھ لیں اور اپنے اپنے علاقے کے جو نمائندوں کے نام ہیں ان کے موبائل نمبر ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے امتحان کا موقع ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔